بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم، کتاب المتاجر، درس نمبر 7۔ اس میں یہ بیان ہوگا کہ آیا گمراہ کرنے والی کتابوں کی حفاظت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کے احکام کیا ہیں، کہانہ، بعض جنوں کو تابع کر کے ان سے کام لینا، اس کا کیا حکم ہے، قیافہ، علامات اور نشانیوں کے ذریعے کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ نسب کا ملانا اور اس کی طرف نسبت دینا، اس کا حکم کیا ہے۔ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ تو یہ بیان کر رہے تھے کہ کچھ امور اور کام جو حرام ہیں، ان کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے، تو انہی میں سے فرماتے ہیں وحفظ کتب الضلال، حرام ہے کتب ضلال کی حفاظت، وہ کتابیں جو گمراہ کرنے والی ہوں، یعنی لوگوں کو دین خدا سے دور کریں، حق کی راہ سے انہیں روکیں، فحشاء اور منکرات کی ترویج کریں۔ مثلا آج کل کی جو تورات اور انجیل ہیں کہ جو مثلا تحریف شدہ ہیں، یا اس کے علاوہ باقی کتب کہ جو گمراہ کرنے والی ہوں، ان کی حفاظت کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح ان کے نسخے اور ان کے نسخوں اور دروس کی حفاظت بھی حرام ہے۔ ہاں، البتہ 3 صورتوں میں استثناء کیا گیا ہے۔ اگر ان کی حفاظت خود ان کتابوں یا اس فرقہ والے لوگوں کی جن کی یہ لکھی ہوئی ہیں ان کو نقض اور اس کو رد کرنے کے لیے ان کی حفاظت کی جا رہی ہو، تو اس صورت میں پھر ان کی حفاظت حرام نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ان میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو دلیل بن سکتی ہو ان کے خلاف، تو اس صورت میں بھی دلیل کے طور پر اس کی حفاظت بھی جائز ہوگی۔ اور تیسرا، تقیہ کی صورت میں اگر تقیہ کی وجہ سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے تو بھی پھر حفاظت جائز ہوگی۔ وَإِلَّا، ان 3 صورتوں کے علاوہ، یعنی ناقض، حجت اور دلیل اور تقیہ کے علاوہ ان کی حفاظت کرنا حرام ہے۔ وَنُسُخِهَا وَدَرْسِهَا، اسی طرح ان کتابوں کے نسخوں اور ان کے دروس کی حفاظت، اگر کوئی درس موجود ہیں تو بھی ان کی حفاظت بھی ان 3 موارد کے علاوہ باقی صورتوں میں حرام ہے۔ اور اسی طرح حرام ہے جادو کا سیکھنا، تعلم سحر، جادو کا سیکھنا بھی حرام ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے سحر؟ کہتے ہیں یہ وہ کلام یا تحریر ہے کہ جس کے ذریعے ایجاد کیا جاتا ہے اس شخص کے جس کے لیے اس کو انجام دیا جا رہا ہو، اس کے بدن یا اس کی عقل میں کوئی ضرر، یعنی اس کتابت یا اس کلام کے ذریعے اس شخص کی عقل یا اس کے جسم میں کوئی ضرر اور نقصان ایجاد کیا جائے، تو یہ جادو سیکھنا بھی اور سکھانا بھی حرام ہے۔ جیسا کہ مثلا کسی شخص کو اس کی حلیلہ یعنی اس کی بیوی وغیرہ سے روک دینا کہ وہ اس کے ساتھ مثلا ہم بستری نہ کر سکے،
میاں بیوی کے درمیان مثلاً بغض پیدا کر دینا، بعض جنوں اور ملائکہ سے خدمت حاصل کرنا، بچے یا کسی عورت کے بدن میں ان کو وارد کرنا تاکہ کوئی بات ان کی زبان پر جاری کرائے، تو اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا حرام ہے، اور اس کے ذریعے جو بھی حاصل ہو، جو بھی کسب کیا جائے گا وہ بھی سحت اور حرام ہے۔ اور وہ شخص جو اس جادو کو حلال سمجھتا ہے کہتے ہیں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں البتہ بعض اوقات اس جادو سے بچنے کے لیے اس کا سیکھنا جائز ہے، یا اس کو سیکھ کر اس کے ذریعے وہ شخص جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور اس جادو کے ذریعے فعل انجام دیتا ہے، اس متنبی شخص کے اس جادو کو دفع کرنے کے لیے بھی اس جادو کا سیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ البتہ بسا اوقات اس کا سیکھنا واجب کفائی ہو جاتا ہے، اگر کوئی نہیں ہے جو متنبی کے جادو کو مثلا دفع کرے، یا وہ شخص جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے اس کو نجات دلائے، تو اس کا سیکھنا پھر کیا ہو جائے گا؟ واجب کفائی ہوگا۔ اور اسی طرح کہانہ کہتے ہیں بعض جنوں کو تابع کر کے ان سے کام لینا، یہ البتہ کہتے ہیں جادو کے قریب ہے یا سحر سے اخص ہے، یعنی اس میں چونکہ ملائکہ اور جن دونوں آتے تھے، اس میں صرف جن ہیں تو یہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا۔ کہانہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح قیافہ کہتے ہیں کسی شخص میں کچھ علامات اور نشانیاں دیکھ کر اس کے نسب کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ملانا، مطلب کہنا کہ یہ فلاں کا مثلاً بیٹا ہے، یعنی اس کی علامات اور نشانیوں کے ذریعے اس کو کسی کی طرف نسبت دینا۔ البتہ قیافہ اس صورت میں حرام ہے جب یہ کسی محرم پر مرتب ہو، یعنی کسی کی نسبت غلط دی جا رہی ہو کہ اس کے حرامی ہونے کی، یعنی کہ اس کی ماں کے زنا کی طرف نسبت دے کر اس کو کسی دوسرے کی طرف ملانا، اگر اس پر مرتب ہے تو پھر یہ کیا حرام ہوگا۔ یا اس میں جزم اور یقین کے ساتھ مثلا نسبت دی جا رہی ہو کہ یہ واقعاً ایسے ہی ہے، ان دو صورتوں میں حرام ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس کے اوپر حرام مرتب نہیں ہے یا جزمی طور پر نہیں کہا جا رہا ہے تو پھر کیا حرام نہیں ہے۔ وَحِفْظُ كُتُبِ الضَّلَالِ عَنِ التَّلْفِ او عن ظہر القلب، کہتے ہیں حرام ہے کتب ضلال کی حفاظت۔ کتب ضلال یعنی ایسی کتابیں جو گمراہ کرنے والی ہوں۔ کس سے حفاظت؟ ان کی تلف ہونے سے، یعنی ان کے ضائع ہونے سے ان کو بچا لینا۔ او عن ظہر القلب، یا ان کی حفاظت مثلا ظاہر قلب سے، ان کو یعنی سینے میں ان کو باقی رکھنا اور ان کو وہاں سے مٹنے نہ دینا، یعنی کسی نے ان کو حفظ کیا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے اور اس کو بھولنے نہ دینا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ وَنُسُخِهَا وَدَرْسِهَا، اسی طرح کتب ضلال کے نسخوں اور اس کے درس کی حفاظت بھی حرام ہے۔ کیسے ان کی حفاظت کرنا؟ قراءتاً، یعنی پڑھ کر یا پڑھا کر، مطالعتاً و مذاکرتاً، مطالعہ کے ساتھ یعنی ان کی حفاظت کرنا، و مذاکرتاً، اور مباحثے کے ساتھ، یعنی دو شخص ان کے اوپر کیا کریں؟ مباحثہ کریں اور ان کو یاد کریں۔ ان تمام صورتوں میں ان کی حفاظت کیا ہے؟ حرام ہے۔ البتہ اس صورت میں ان کی حفاظت حرام ہے جب یہ لغیر النقض لها او الحجت علی اہلہا بما اشتملت علیہ مما یصلح دلیلا لاثبات الحق، جب ان کی حفاظت نقض کے لیے نہ ہو، یعنی ان کو رد کرنے کے لیے نہ ہو، ان کو تو بذات کے نقض کے لیے نہ ہو، او الحجت علی اہلہا، یا ان کی حفاظت ان کتب کے اہل یعنی جس فرقہ کی یہ کتابیں ہیں ان کے خلاف دلیل کے لیے اگر ان کی حفاظت نہ ہو۔ اگر دلیل کے لیے ہے، کس طرح؟ بما اشتملت علیہ، کہ یہ کتابیں ایسی چیز پر مشتمل ہیں
مما یصلح دلیلاً کہ جو صلاحیت رکھتی ہیں دلیل بننے کی، لاثبات الحق کے حق کو ثابت کرنے کے لیے، اور نقض الباطل یا باطل کے نقض اور اس کو رد کرنے کے لیے اگر ایسی چیز موجود ہے جو دلیل بنتی ہو، لمن کان من اہلہما یعنی جو ان کے اہل میں سے ہے، میں اس شخص کے لیے جو ان کے اہل میں سے، یعنی اہل میں سے کیسے، اہل حق کے لیے حق کی یعنی دلیل بن سکتی ہو اس میں جو چیز موجود ہے، یا اہل باطل کے لیے ان کے نقض کے لیے اگر دلیل بن سکتی ہو، اس لیے اگر ان کی حفاظت کی جا رہی ہے تو پھر حفاظت جائز ہوگی، ورنہ اگر نقض اور دلیل کے لیے ان کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے ویسے حفاظت کرنا ان کی کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ اب تقیت، اور تیسری صورت کہ جس میں حفاظت جائز ہے، یعنی جس کا استثناء ہے، وہ ہے کہ اگر اسے تقیہ کے غیر کے لیے یعنی غیر تقیہ کے لیے اگر اس کی حفاظت کی جا رہی ہے تو پھر حرام ہے۔ پس کتب زلال کی حفاظت غیر نقض کے لیے، غیر حجت کے لیے اور غیر تقیہ کے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ وَبِدُونِ ذَلِكَ، پس اگر نقض حجت یا تقیہ کے لیے نہیں کی جا رہی حفاظت، یجب اتلافها، تو پھر ان کا اتلاف یعنی ان کو ضائع کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ ان لم یمکن افراد مواضع الضلال والا اقتصر علیہا، البتہ ان تمام پوری کتاب کا اتلاف اس صورت میں واجب ہے اگر ممکن نہ ہو اس گمراہ کرنے والے مقامات کو ان سے جدا کرنا، وَإِلَّا، لیکن اگر ان مواضع ضلال یعنی گمراہ کرنے والے مقامات کو اس کو کتاب سے جدا کرنا ممکن ہے تو اقتصر علیہا، تو پھر ان مواضع ضلال یعنی ان گمراہ کرنے والے مقامات کو تلف کرنے پر ہی اکتفا کیا جائے گا اور اختصار کیا جائے گا۔ وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ، اور حرام ہے جادو کا سیکھنا۔ سحر کیا ہے؟ وَهُوَ كَلَامٌ أَوْ كِتَابَةٌ يُحْدَثُ بِسَبَبِهِ ضَرَرٌ عَلَى مَنْ عُمِلَ لَهُ فِي بَدَنِهِ أَوْ عَقْلِهِ، یہ وہ کلام یا کتابت یعنی تحریر ہے کہ جس کے ذریعے ایجاد کیا جائے کوئی ضرر، عَلَى مَنْ عُمِلَ لَهُ، اس شخص کے اوپر کہ جس کے لیے اس کو انجام دیا جا رہا ہے، ضرر کو ایجاد کیا جائے، فی بدن ہی اس کے بدن میں، اور عقل ہی یا اس کی عقل میں۔ پس اگر کسی کلام یا کتابت کے ذریعے کسی شخص کے جس کے لیے اس کو انجام دیا جا رہا ہے اس کے بدن یا اس کی عقل میں ضرر ایجاد کیا جائے تو یہ سحر ہوگا، جادو ہے۔ وَمِنْهُ عَقْدُ الرَّجُلِ عَنْ حَلِيلَتِهِ، اور اسی میں سے ہے مرد کو گرہ لگانا اس کی حلیلہ سے، جو اس کے اوپر حلال ہے اس سے اس کو روکنا، یعنی مرد کی ہم بستری کی صلاحیت ختم ہو جانا۔ وَإِلْقَاءُ الْبَغْضَاءِ بَيْنَهُمَا، اور اسی میں سے یعنی سحر میں آئے گا میاں بیوی کے درمیان بغض کا پیدا کر دینا۔ وَاسْتِخْدَامُ الْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ، اور اس سحر میں ہے جنوں اور ملائکہ سے خدمت حاصل کرنا۔ وَاسْتِنزَالِ الشَّيَاطِينِ فِي كَشْفِ الْغَائِبَاتِ، اور شیطانوں کو نازل کرنا غیبات کو معلوم کرنے میں، غیبات کے کشف کرنے میں شیاطین کو نازل کرنا، یہ بھی سحر ہے، جادو ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ وَعِلَاجُ الْمُصَابِ، کسی مصیبت زدہ کا علاج اس کے ذریعے کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وَتَلَبُّسِهِمْ بِبَدَنِ صَبِيٍّ، اور ان کا اتار دینا یعنی جنوں ملائکہ یا شیاطین کا اتار دینا، بِبَدَنِ صَبِيٍّ، کسی بچے کے بدن میں، اور امرأۃ، یا عورت کے بدن میں، فی کشف امر علی لسانہ، کسی امر کو اس بچے یا عورت کی زبان پر جاری کرنے کے لیے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، یا اس جیسے اور کام جو ہیں یہ سحر میں آئیں گے اور ایسا کرنا حرام ہے۔ فَتَعَلُّمُ ذَلِكَ كُلِّهِ، پس اس قسم کی تمام چیزوں کا سیکھنا، وَتَعْلِيمُهُ، اور ان کا سکھانا، حرام، یہ حرام ہے۔
وَالتَّكَسُّبُ بِهِ سُحْتٌ، اور اس کے ساتھ کمانا بھی سحت ہے یعنی حرام ہے، وَيُقْتَلُ مُسْتَحِلِّهِ، اور جو شخص بھی اس کو حلال سمجھتا ہے جادو کو، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ آیا واقعاً یہ اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہ، یہ ویسے وہم و خیال ہے لوگوں کا۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحق ان له اثرا حقیقیا وهو امر وجدانی، حق یہ ہے کہ اس جادو کا ایک اثر حقیقی ہے اور یہ ایک امر وجدانی ہے، لا مجرد التخیل، یہ فقط تخیل نہیں ہے، یعنی جادو حقیقت میں پایا جاتا ہے اور اس کا اثر بھی ہے، نہ کہ یہ خالی تخیل ہے، کما زعم کثیر، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے، علماء نے، فقہاء نے یہ خیال کیا ہے کہ نہیں یہ فقط ایک تخیل اور وہم ہی ہے۔ ولا باس بتعلمہ لیتوقع بہ او یدفع سحر المتنبی بہ، حرج نہیں ہے اس کے سیکھنے میں اس لیے کہ اس سے بچا جائے، یعنی اس سے بچنے کے لیے اس کو سیکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا او یدفع سحر المتنبی بہ، یا اس لیے سیکھا جائے کہ اس کے ذریعے دفع کیا جائے متنبی، یعنی وہ جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے اس کے جادو کو، پس اس کو اس سے بچنے کے لیے اور متنبی کے جادو کو دفع کرنے کے لیے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَرُبَّمَا وَجَبَ عَلَى الْكِفَایَةِ، البتہ بسا اوقات اس کا سیکھنا واجب ہو جاتا ہے کفایتاً، یعنی واجب کفائی، لذالک، اسی وجہ سے، یعنی لوگوں کو بچانے کے لیے یا متنبی کے سحر کو دفع کرنے کے لیے، کما اختارہ المصنف فی الدروس، جیسا کہ اس بات کو اختیار کیا ہے مصنف نے کتاب دروس میں۔ والکہانۃ بکسر الکاف وہی عمل یوجب طاعت بعض الجان لہ فیما یامرہ بہ، کہانہ یعنی کاف کے کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے، بکسر الکاف کہانہ، وہی عمل، یہ وہ عمل ہے، یوجب طاعت بعض الجان لہ، جو موجب بنتا ہے کہ بعض جن اس شخص کی اطاعت کریں، فیما یامرہ بہ، اس چیز میں کہ جس میں اس نے ان کو حکم دیا ہے، وَهُوَ قریب من السحر، اور یہ کہانہ یہ یا تو جادو کے قریب ہے سحر کے، او اخص منہ، یا اس سے اخص ہے، چونکہ جادو میں شیاطین، ملائکہ اور یہ سب چیزیں، ملائکہ بھی آ جاتے تھے، شیاطین بھی آ جاتے تھے، اور اس میں فقط کیا ہے، مثلا جنوں کو کیا ہے حکم دینا اور ان سے اطاعت لینا، اس لیے یہ اس سے کیا ہے اخص ہے، او اخص منہ۔ والقیافۃ، اور اسی طرح حرام ہے قیافہ، قیافہ کیا ہے، وہی الاستناد الی علامات و امارات یترتب علیہا الحاق نصب و ناوی، یہ وہ ہے استناد کرنا کچھ علامات پر اور امارات نشانیوں پر کہ جن کے ذریعے ان کے اوپر کسی شخص کا نسب کا الحاق مرتب ہو، و ناوی، یا اس جیسی اور چیزیں، و انما یحرم، البتہ یہ قیافہ یعنی کسی شخص کو کسی کے ساتھ نسبت دینا کہ مثلا اس کا نسب فلاں شخص کے ساتھ ملتا ہے یا یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ اس صورت میں حرام ہے اذا رتب علیہ محرم، جب اس میں ترتیب دی جا رہی ہو کسی حرام کو، او جزم بہا، یا اس کے ساتھ اس کو یقینی کہا جا رہا ہو کہ نہیں واقعاً یہ فلاں کا بیٹا ہے، پس اگر اس کو مرتب کیا جا رہا ہو حرام پر تو اس صورت میں یہ حرام ہوگا۔ مثلا کسی کی ماں کی نسبت دی جائے زنا کی طرف اور کہا جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا، یعنی اس کے حرامی ہونے کی نسبت دی جا رہی ہو، اس کا نسب کسی غیر کے ساتھ ملایا جا رہا ہو، تو اس صورت میں حرام ہے۔ اور جزم بہا، یا مثلا اس کا میں جزم اور یقینی فتویٰ دیا جا رہا ہو کہ مثلا یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو ان دو صورتوں میں قیافہ حرام ہوگا، وإلا حرام نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الأطہار۔